بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بیٹا تھا وہ، ہاں میں نے جنم تو نہیں دیا لیکن اس کو میں نے سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ بات کچھ یوں ہے، سمر کی ماں فوت ہو گئی۔ وہ ابھی 10 سال کا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد سمر بہت روتا تھا کیونکہ وہ کھانا ماں کے ہاتھ سے کھاتا تھا، سوتا ماں کے پاس تھا، جبکہ 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد وہ ضدی سا ہو گیا تھا۔ اب اس کی دیکھ بھال اس کی بڑی بہن کرتی تھی۔ سمر اب سارا دن اکیلا بیٹھا رہتا۔ جب موقع ملتا تو ماں کی قبر پہ چلا جاتا۔ بڑی بہن کہنے کو تو بہن تھی لیکن وہ عجیب سی تھی، کچھ نفسیاتی بھی تھی۔ وہ سمر کو چھوٹی چھوٹی بات پہ مارتی تھی۔ سمر کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس گھر میں 10 سال کا سمر محبت کی تلاش میں تھا۔ اسے ماں کا سایہ مل جائے، باپ زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ سمر پہ وقت گزرنے لگا۔ وہ اسکول جاتا تھا۔ اسکول میں اسے ایک ماں مل گئی۔ ماں کوئی اور نہیں، اس کی اسکول ٹیچر تھی۔ ٹیچر کا کوئی بیٹا نہ تھا، ایک ہی بیٹی تھی۔ شوہر ڈاکٹر تھا لیکن ظالم انسان تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا۔ خیر وہ الگ ظلم کی داستان ہے۔ سمر گندے سے کپڑے پہنے اسکول آیا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ٹیچر جانتی تھی سمر کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ ٹیچر نے سمر کو پاس بلایا۔ سمر ڈرا سہما سا، چہرے پہ چوٹ کا نشان تھا۔ ٹیچر نے پوچھا کیا یہاں؟ آہستہ سے بولا وہ نہ مجھے محلے ایک لڑکے نے مارا ہے۔ ٹیچر کو وہ لمحہ یاد آیا جب ایک بار کسی بچے نے سمر کو مارا تھا تو سمر کی ماں دوسرے دن اسکول پہنچ گئی تھی اور سب سے سختی سے کہنے لگی خبردار کسی نے میرے بیٹے کو کچھ کہا اب تو، لیکن آج چہرے پہ زخم نشان ہے لیکن کوئی نہیں کہہ رہا میرے بیٹے کو کوئی نہ مارے۔ ٹیچر نے پاس بلایا، اپنے بیگ سے ایک دوپٹہ نکالا اور سمر کا چہرہ صاف کیا، پھر پیار سے سمجھانے لگی سمر بیٹا تم مجھے ماما کہہ کر بلایا کرو۔ سمر چپ ہو گیا، نظریں جھکا لی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے پانی کے نل کے پاس لے گئی، اس کا منہ ہاتھ دھلایا۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی، وہ اپنے گھر چلا گیا لیکن میں نہیں جانتی تھی اس کی بہن اسے ٹارچر کرتی ہے۔ سمر نے کھانا مانگا تو جواب ملا آج نہیں بنا، یا ضد کرنے لگا مجھے کھانا دو۔ بہن نے 2 تھپڑ مارے، روتا ہوا سو گیا۔ دوسرے دن اسکول آیا، میں دوسرے کلاس میں تھی۔ سمر میرے کلاس کے باہر تھوڑا سا دور کھڑا ہوا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ پہلی بار اس نے مجھے ماما کہا۔ آہستہ سے بولا ماما میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے جب محسوس کیا تو اس کو بخار تھا اور بہت تیز بخار تھا۔ میں نے اسے اپنی کرسی پہ بٹھایا، جلدی سے کلاس ختم کی، اس کو لی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ سمر کو 103 بخار تھا۔ میں غصہ ہونے لگی۔ بہن کو جب پتہ تھا اتنا بخار ہے تو اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میڈیسن لی، اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی چونکہ ہم ایک ہی کالونی کے تھے۔ سمر کے گھر پہنچی تو گھر میں سمر کے بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ میں نے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور سمجھایا کہ سمر کا خیال رکھا کریں۔ اتنا کہہ کر میں گھر لوٹنے لگی۔ سمر میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب میں گھر آ گئی تو اس کی بہن سوالات کرنے لگی تم کیوں گئے ٹیچر کے ساتھ دوا لینے؟ سمر چپ رہا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ سمر اب اسکول آتا تو سب سے پہلے مجھے ملتا۔ وہ اب 11 سال کا ہو گیا تھا لیکن عجیب کام کرتا تھا۔ گھر سے پراٹھا لے آتا تھا اور میرے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ اسکول وقت گزرتا گیا، 15 سال کا ہو چکا تھا، میٹرک پاس کر لی۔ مجھے کہنے لگا ماما مجھے وکیل بننا ہے۔ میں نے پیار سے کہا ٹھیک ہے میرے بچے، تم پہلے FSC کر لو۔ اس کا ایک کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ کالج جانے لگا، کالج سے سیدھا میرے پاس آتا، کھانا کھا کر کچھ ٹائم میرے پاس رہتا، پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ لیکن اس کی بہن ہمیشہ اس سے جھگڑا کرتی، اسے کہتی ٹیچر کے گھر جانا چھوڑ دو۔ لیکن سمر اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ بہن سے کہتا میری ماما ہے، وہ ان کے بنا میں نہیں رہ سکتا اب۔ لیکن بہن نفسیاتی تھی، وہ اسے نہ جانے کیسی کیسی غلیظ باتیں کہتی۔ سمر سب کچھ مجھے بتاتا، آ کر میں اسے پیار سے سمجھاتی، اس کی اچھے سے تربیت کرتی۔ میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، کچھ پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خریدا تھا۔ مالی مکان کا پانی بند کر دیتا تھا تو کبھی بجلی،
کرائے لیٹ ہو جانے کی صورت میں اب گھر کی ذمہ داری سنبھال رہا تھا۔ میں 50 سال کی ہو چکی تھی اور سمر 18 سال کا۔ ایک دن میرے پاس بیٹا کہنے لگا، ماما مجھے ایک جاب مل رہی ہے، آپ کی اجازت ہو تو کر لوں؟ میں نے تو منع کیا کہ پڑھائی پہ دھیان دو، لیکن کہنے لگا، ماما جان آپ کب تک کریں گی، آپ اب تھک جاتی ہیں۔ سمر ایک ہوٹل پہ کام کرنے لگا، پارٹ ٹائم، جو پیسے کماتا مجھے لا کر دیتا۔ میں اسے کہتی، میرے بچے تم اپنے پاس رکھا کرو، لیکن وہ ضد کرتا، نہیں ماما جان۔ میں اس کے پیسے الگ سے جمع کرنے لگی۔ FSC مکمل ہوئی تو کہنے لگا، وکالت میں داخلہ لے دے۔ میں بہت خوش تھی، میرا بیٹا وکیل بننے جا رہا ہے، اب اسکول سے ریٹائر ہو گئی تھی۔ سمر بہت خوش تھا، مجھے کہنے لگا، ماما جان آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، اب ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ مجھے جو پینشن ملے اس سے اپنا گھر بنایا، 2 کمرے، گھر کا سارا کام خود سمر نے کیا۔ وہ مجھے کچھ بھی کام نہ کرنے دیتا، مجھے کہتا، ماما وہاں مرد ہوتے ہیں، آپ نہ آیا کریں وہاں۔ میری بیٹی، جسے وہ چھوٹی کہتا تھا، بہن سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا، اسے کہتا تھا، چھوٹی ماما کو کوئی کام نہ کرنے دیا کرو۔ میں بہت خوش ہوتی تھی، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، لیکن ایک بات ابھی بھی بچوں والی تھی اس کی۔ 18 سال کا ہو چکا تھا، لیکن کھانا میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا۔ گھر بن کر مکمل ہو گیا تو بہت خوش تھا، سارا سامان خود شفٹ کیا اپنے گھر میں۔ اس نے اپنے کچھ پیسے جمع کر کے ایک بائک بھی خرید لی تھی، بہت خوش تھا، لیکن ایک میرے پاس آیا تو کچھ پریشان سا تھا۔ میں نے جب پوچھا تو رونے لگا۔ میری بڑی بہن نے گھر جائیداد سب اپنے اور اپنے شوہر کے نام کروا لی ہے، اور اب وہ ہمیں گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے سمر کو پیار سے سمجھایا، پریشان نہ ہو سمر، 5 وقت نماز ادا کرتا تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا، اس کا اخلاق ہر کسی کے ساتھ دوستانہ تھا۔ ہاں کبھی کبھی میں اسے کسی بات پہ ڈانٹ بھی دیتی تھی، پھر مسکرا کر کہتا، ماما غصہ آپ پہ بالکل اچھا نہیں لگتا، پھر اپنی غلطی کی معافی مانگتا۔ سمر نے مجھے زندگی دی تھی، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمر پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا، میں آہستہ سے بولی، اللہ کبھی بھی بلائے گا نا مدینے؟ مسکرا کر بولی، ماما جان بس وکیل بن لینے دیں، آپ سے وعدہ رہا، ہم مل کر عمرہ کرنے جائیں گے۔ سمر کی باتیں میرے دل کا سکون تھی، میرے ڈھال بن گیا تھا۔ چھوٹی بہن کو کبھی اکیلے باہر نہ جانے دیتا، اس کی عمر اب 19 سال ہو چکی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی، مجھے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا۔ سمر مجھ سے غصہ ہونے لگا، ماما کتنی بار کہا ہے کچھ نہ سوچا کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ سمر 5 وقت نماز ادا کرتا تھا۔ جب میں ایک دن بہت بیمار ہو گئی، میرا سر اپنی گود رکھا، سر دبا رہا تھا اور ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب میری ماما کو مجھ سے اب جدا نہ کرنا، میں اپنی ماما کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میری بہت فکر کرتا تھا، اور سچ بتاؤں تو اس کا اتنا احساس دیکھ کر ہی میں تندرست ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا